شکراً یا شیعہ۔ شیخ السلامہ عبدالقوی حفظہ اللہ، انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ بچپن سے ہمیں شیعہ کے خلاف نفرت سکھائی گئی، اور میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے کہ میں نے جو تکفیر کے اندر زندگی گزاری ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں، کبھی کسی کی خوشامد مقصد نہیں رہی، کبھی یہ مقصد نہیں رہا کہ آپ اپنے مسلک، اپنے فکر اور نظریے کو تبدیل کر دیں۔ تو اسی لیے یہی بات آج پوری دنیا کے اندر زور و شور کے ساتھ کی جا رہی ہے، صرف میں نہیں ہوں، عرب کے اندر، عجم کے اندر بڑے بڑے علماء، جید علماء اس بات کو کر رہے ہیں کہ ہمیں نفرت کی گھٹی پلائی گئی، ہمیں نفرت کا دودھ پلایا گیا۔ سنت علماء انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا اور حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ زندیقیت کے فتوے لگ گئے، ارتداد کا فتویٰ ان کے اوپر لگ گیا کہ شیخ سلامہ مرتد ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل البیت کی تعریف کر رہا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر نفس کو برابر کر دیا ہے اور اس کا فجور اور تقوی، نافرمانی اور فرمانبرداری ہم نے ہر نفس کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فطرت نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، اس کی پہچان رکھی ہوئی ہے، اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر تحقیق کرتا ہے، بچپن سے جو کچھ اس نے سنا ہوتا ہے یا جس معاشرے اور سوسائٹی میں اس نے زندگی گزاری ہے، جو افکار و نظریات اس کو بتائے گئے ہیں، سکھائے گئے ہیں، ارادی اور غیر ارادی طور پر، شعوری اور غیر شعوری طور پر جو کچھ اس نے سیکھا ہوا ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ جو میں نے پڑھا تھا، جو میں نے سیکھا تھا، اس میں یہ بات فطرت کے مطابق نہیں تھی، یہ بات اضافی تھی، اور اب میں نے اتنی زندگی کا حصہ گزار لیا ہے، مجھے سچ معلوم ہو چکا ہے، حق بات مجھے معلوم ہو گئی ہے، اس لیے میں اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ ایسی فطرت کو فطرت سلیمہ کہتے ہیں، یا کربلا کی اصطلاح میں اسے آپ کہہ لیں حر کی فکر کہتے ہیں، حریت، آزادی فکر۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو مہلت دی کربلا کے اندر، اور انتظار کیا اس وقت کا کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں کہ کوئی حر یہاں پر پیدا ہو جائے۔ اور حر کا پیدا ہونا یہ ہر معاشرے کے اندر ممکن ہے، آج بھی حر پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا تھا، جو کچھ ہمیں سکھایا گیا تھا، اس میں یہ بات صحیح اور یہ بات غلط ہے۔ یہ حر کی فکر ایسی ہوتی ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہیں، یہ انسانوں کا خوف نہیں رکھتے، یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، دلیل کے ساتھ زندہ رہیں گے، دلیل کے ساتھ مریں گے، ثبوت کے ساتھ جئیں گے اور ثبوت کے ساتھ ہم مر جائیں گے۔ مرنا ہے تو دلیل کے ساتھ مرنا ہے، زندہ رہنا ہے تو دلیل کے ساتھ جینا ہے۔ دوستو، میں کافی طویل عرصے سے اس موضوع کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان میں موجود جو غلط فہمیاں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، اور اس میں سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے رہے کہ مسلمانوں کے جو دو طبقات ہیں، سنی اور شیعہ، آپس میں غلط فہمیاں موجود ہیں، آپس میں ہمارے ہاں ایک دوسرے سے دوری پیدا کی گئی ہے، حالانکہ یہ غیر فطری بات ہے، ہمیں دور نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں ایک جسم کے اندر بازو کے مانند ہیں۔ تو کوشش میری یہ ہے کہ میں جس سوسائٹی اور جس معاشرے کے اندر پلا بڑھا ہوں، اور جو خاندانی پس منظر ہے، جو تعلیمی تعلق ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ افکار اور نظریات ہمیں سکھائے گئے، ہمیں بتائے گئے، ان کو تحقیق کی دنیا کے اندر جانچنا، میزان پر پرکھنا، علم کے میزان کے اوپر، کتاب و سنت کے اوپر، اور پھر عامت الناس کے سامنے پیش کرنا۔ ہرگز میرا کبھی بھی، میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں، کبھی کسی کی خوشامد مقصد نہیں رہی، کبھی یہ مقصد نہیں رہا کہ آپ اپنے مسلک، اپنے فکر اور نظریے کو تبدیل کر دیں۔ کبھی کسی کو، نہ میں نے تنہائی میں اور نہ میں نے برملا یہ کہا کہ آپ اپنے فرقے کو چھوڑ دیں۔
آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ میں جو اہل سنت کے جو ایک مشرب ہے اس کے مطابق چلتا ہوں، جو قرآن و سنت ہے، لیکن بات کیا ہے کہ دل تب دکھتا ہے کہ جب ہم یہ سنتے رہے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اور یہ سب کچھ ہمیں ان لوگوں نے بتایا کہ جو وہ لوگ تھے کہ جن کا مذہب سے کم اور سیاست سے زیادہ تعلق تھا، وہ مذہب بھی سیاست کے لیے کر رہے تھے، اور ایک خاص پس منظر کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے اندر کردار ادا کیا۔ تو لہٰذا کوشش ساری یہ ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں۔ آپ کسی بھی فرقے کے ساتھ رہیں، کسی بھی، آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، اور کسی کو تبدیل کرنا یہ قطعاً مقصد نہیں رہا۔ اپنی بات دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں، اپنے فکر کو، نظریے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، اور اگر آپ برقرار رہنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ اس کے اندر مکمل آزاد ہیں۔ کئی ایسے جھوٹ جو ہمیں بتائے گئے اس کا پردہ میں آشکار کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ میں یہاں کراچی سے ایران تک، ایران سے عراق تک میں گیا، ہمیں بتایا گیا کہ ان کا قرآن الگ ہے، ان کے 40 پارے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ قرآن کو بکری کھا گئی تھی۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی گئی۔ قرآن مجید کے تحریف کے قائل ہیں، قرآن مجید ان کے ہاں یہ نہیں ہے، ان کے ہاں تو کچھ اور قرآن ہوتا ہے، ان کے ہاں کوئی بہت بڑا قرآن پایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں بتائی گئی۔ لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ نہیں، چونکہ یہ مجھے گواہی دینی تھی، اور یہی گواہی اللہ کے سامنے بھی پیش ہونی ہے، تو اسی لیے یہی بات آج پوری دنیا کے اندر زور و شور کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ صرف میں نہیں ہوں، عرب کے اندر، عجم کے اندر بڑے بڑے علماء، جید علماء اس بات کو کر رہے ہیں کہ ہمیں نفرت کی گھٹی پلائی گئی، ہمیں نفرت کا دودھ پلایا گیا۔ کس چیز کے اندر؟ ہماری پرورش کے اندر، اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، شیعہ کافر ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل آج کے اس دور کے اندر عرب کے بڑے بڑے جید علماء، ازہر کے اہل سنت علماء، انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا اور حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ آج ایک ایسے ہی شخصیت کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو جامعۃ الازہر، جو کہ مصر کے اندر مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے دنیا کے اندر، اہل سنت والجماعت کی، وہاں کے فارغ ہیں، وہاں سے علم حاصل کیا ہے، اور مصر کے وزارت اوقاف کے اندر ایک بڑے عہدے کے اوپر رہے، شیخ السلامہ عبدالقوی حفظہ اللہ، جن کا یوٹیوب چینل ہے، ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس وقت عرب کے اندر ایک بڑی آواز بن چکے ہیں یہی حق کی بات کر کے، کیونکہ دنیا یہ حق کی بات سننا چاہتی ہے۔ دنیا بہت تنگ آ گئی ہے اس وقت، مسلمان نوجوان وہ تنگ آ چکا ہے اس فرقہ واریت سے، افتراق سے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی وحدت کی بات ہو اور حق اور سچ کی بات بتائی جائے۔ تو انہوں نے کچھ بیانات دیے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، اور ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر ہر اس شخص کا، اس مثبت کردار کا تعارف آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان میں یونٹی اور ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کے درمیان میں موجود جو دوریاں ہیں ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شیخ سلامہ عبدالقوی نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حق کی بات کرتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں آپ کے اوپر فتوے لگائے جائیں گے، آپ کو زندیق کہا جائے گا، رافضی کہا جائے گا، مرتد کہا جائے گا، ایران کا ایجنٹ کہا جائے گا، آپ کو کہا جائے گا کہ تمہیں ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے، تمہیں فلاں جگہ سے فنڈنگ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تم ان کی شیعت جو ہے وہ ایران وغیرہ اس طرح کی سیاست کے اندر آپ کو انوالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی کام ان بیچاروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ان پر زندیقیت کے فتوے لگ گئے، ارتداد کا فتویٰ ان کے اوپر لگ گیا کہ شیخ سلامہ مرتد ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل البیت کی تعریف کر رہا ہے، شیخ سلامہ اس لیے کہ یہ وحدت کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، ایک تفصیلی انٹرویو ہے جو تقریباً 1 گھنٹے کا ہے، اس میں سے بھی کچھ اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ شیخ سلامہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیوں وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت جو میں یہاں پاکستان کے اندر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ صرف میری بات نہیں ہے، ہمارے اہل سنت کا درد دل ہے۔ ہمارے اہل سنت کے وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اس فرقہ واریت کے جن سے باہر نکلیں، اس افتراق سے باہر نکلیں، اور اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، مسلم امہ کو وحدت کے ساتھ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر اس شخص کا یہ خواب ہے۔ ہندوستان کے اندر مولانا سلیمان ندوی حفظہ اللہ، استاد عدنان ابراہیم، استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ و فرج اللہ عنہ، اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ،
جید علماء کرام، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ، مولانا اسحاق صاحب، دیگر بہت سارے علماء جو وحدت پہ کام کر رہے ہیں، اہل البیت کی علوم کو پھیلا رہے ہیں، خواہ وہ اہل سنت میں ہو یا دوسری جانب ہو، سب کا، خاص طور پر میں اہل سنت والجماعت کی بات کرنا چاہوں گا. ہمارے اہل سنت میں جامعہ ازہر کے شیخ احمد طیب حفظہ اللہ، اور اسی طرح شیخ حسن ثقاف حفظہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امت کے سامنے قرآن اور سنت اور اہل البیت علیہم السلام کی صحیح فکر کو، نظریات کو پیش کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں جو استکباری قوتوں کا جو طریقہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ دور کیا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ دور کیا جائے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ 7 اکتوبر کے بعد لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی. کیا کہتے تھے؟ اور آج دنیا وہ جان گئی ہے کہ نہیں، یہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا فائدہ، تقسیم کرنے کا ایجنڈا یہ کن کا تھا. پوری سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ادارے بنائے گئے ہیں، ایسے پیچھے بیٹھے ہوئے تھنک ٹینک ہیں کہ جو باقاعدہ مذہب پڑھتے ہیں، باقاعدہ اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ قرآن کی ایسی تشریح کر رہے ہوتے ہیں جس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے. آج خوارج کو آپ دیکھ لیں یہاں پاکستان میں جو کوشش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. کون سی شریعت کہ جس کے اندر سختی ہے، جس کے اندر لوگوں کے اوپر جبر و تشدد ہے. تو بہرحال دوستو، یہ ایک طویل موضوعات ہیں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ویڈیو گفتگو آپ کے سامنے بہت طویل ہو. شیخ سلامہ کے تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور شیخ سلامہ عبدالقوی ان کی گفتگو کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ بچپن سے ہمیں شیعہ کے خلاف نفرت سکھائی گئی، اور میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے کہ میں نے جو تکفیر کے اندر زندگی گزاری ہے، اور میں نے جو مسلمانوں کو کافر قرار دیا، میں نے جو اپنی زندگی کے اندر جو تقریریں کی ہیں، اور میں نے شیعہ کے بارے میں یہ گفتگو کی کہ ان کے 40 پارے ہیں، میں نے ان کے بارے میں یہ گفتگو کہ یہ لوگ یہ غیر اللہ کی عبادت کرتے وغیرہ وغیرہ، جو بھی میں نے ان کے بارے میں جھوٹ بولا، آج سے میں ان کے بارے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. یہ انہوں نے انکشافات کیے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ آپ دیکھیں کہ ان کا ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ ہے سلامہ عبدالقوی کے نام سے، جس پہ شروع میں انہوں نے لکھا ہے مستشار وزیر الاوقاف سابق رئیس مؤسسۃ محراب الازہر للاستشارات الشرعیۃ والاسریہ والاوقاف. تو یہ ان کا ایک تعارف ہے کہ یہ وزارت اوقاف کے اندر یہ رہے ہیں، اور یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب جسے آپ کہہ لیں کہ قد و کاٹ کے اندر اور علمی جگہ کے اندر کچھ ان کا کوئی مقام نہ ہو سوسائٹی کے اندر. مصر کے اندر ایک ان کا علمی کام بھی موجود ہے، اور ان کی گفتگو ہیں، محاضرات علمیہ ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر ان کا اکاؤنٹ ہے. یوٹیوب پر ان کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو اکاؤنٹ ہے، تاکہ ہمیں یہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے لے آؤں اور اس میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے تھمبنیل کے اوپر جو لگایا ہے، جو یہ پکچر لگائی ہے، یہ انہی کے اس میں ہے، اکاؤنٹ سے ہے، کہ جو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ہماری طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جس میں خود ان کے ہی اکاؤنٹ کے اوپر یہ تصویر موجود ہے، اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو ہم پر جو مجھے یہ شیعہ کہا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہ آپ تصویر دیکھ لیں، حقیقت و تشیعی نام انا بقیت الشیعی ہے. ہاں میں شیعہ ہوں. آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہیں، شیخ سلامہ کہہ رہے ہیں کہ میں اہل البیت علیہ السلام کی تعریف کر کے یا مسلمانوں کے درمیان میں اس دوری کا خاتمہ کرنے کے لیے اگر بات کر رہا ہوں، آپ مجھ پہ تشیع کا حکم لگا رہے ہیں. نام انا بقیت تشیعی، میں تشیع پہ باقی ہوں. تو یہ جرت کے ساتھ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ حقیقت یہ شیعہ نہیں ہوئے ہیں، لیکن جس معنوں کے اندر آپ ان کے کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں. فضائل اہل البیت کی بات ہے، امام علی علیہ السلام کی بات ہے، سنی شیعہ کی وحدت کی بات ہے. اچھا مجھے کہہ دو. اور یہی بات میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہا ہوں. اسی لیے بعض جگہوں کے اوپر جو مجھے کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، رافضی ہے، تو آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہاں الحمدللہ، اگر علی کی ولایت کو ماننے کی بات ہے، اہل البیت علیہ السلام حدیث ثقلین کی بات ہے، رسول اللہ کے بعد وسیع رسول ہونے کی بات ہے، تو ایک سنی کو یہ کہنا چاہیے ہاں اس معنوں کے اندر ہم شیعہ ہیں. اس معنوں کے اندر اگر آپ ہمیں کہتے ہیں. لیکن اگر آپ دوسرے معنوں میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ شخص صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو مہد المومنین کو سب کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح، تو اس رفظ کے معنی میں تو ہم نہیں ہیں. اس معنی کے اندر تو کبھی ہم نے نہ قبول کیا اور نہ ہم قبول کریں گے. لیکن جس معنی کے اندر ہے الحمدللہ عز و جل امام علی علیہ السلام کا شیعہ ہونا اور ان کا سپورٹر ہونا، اور اگر ہم ان کے زمانے میں ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے،
اس معنی کے اندر جماعت علی کے، تو انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اچھا آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ان کا انٹرویو سنیں گے، بڑا دلچسپ ہے، اور اگر آپ کو عربی آتی ہے تو انہوں نے جھوٹ کا پردہ چاک کیا ہے۔ وہ تمام جھوٹ جو بولے جاتے تھے، آج عرب کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس جھوٹ جتنے بولے ہیں آپ نے، ان کو لوگوں کے سامنے لایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان میں نفرت اور فرقہ واریت پھیلاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں شکراً یا شیعہ، شیعہ تمہارا شکر ہو۔ یہ شکریہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی کچھ دنوں پہلے میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لگائی تھی، اور یہی جملہ تھا میرا کہ آپ کا شکریہ، شیعہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیوں نہ ادا کریں؟ کہ آج ہمارے ہاں ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو آوازیں یزید کا دفاع کرتی ہیں، فخر کرتی ہیں کہ ہاں ہم یزید کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اگر یہ، میں نے لکھا تھا کہ اگر یہ قوم نہ ہوتی کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اس مظلومیت کو، اہل البیت علیہ السلام کے مقامات کو، اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور کس طرح زندہ رکھا ہوا ہے کہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ قوم نہ ہوتی، یہ ان پہ روتے نہیں اور غم نہ کرتے، گریہ نہ کرتے، تو آج ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے ایک سنی کو کہ بھائی کربلا کیا ہے؟ ہمارے لوگوں نے تو، ہمارے یہ ایسے لوگ پیدا ہوئے نا، ہم سب اہل سنت کی بات میں نہیں کروں، ہمارے میں امام نسائی جیسے لوگ ہیں، شافعی جیسے لوگ ہیں، اور ہمارے میں امام ابو حنیفہ جیسے لوگ ہیں، لیکن آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں تو آج تو آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رستے میں جا رہے تھے اور بس وہ ڈاکو نے امام کو شہید کر دیا، استغفر اللہ العظیم۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو مہمان تھی سیدہ زینب، جن کو ہاتھ باندھ کے لے جایا گیا اہل البیت کو، رسول اللہ کے بچوں کو، نواسوں کو، زہرا کی بیٹیوں کو، ان کو ہاتھ باندھ کے لے جایا۔ کہتے ہیں نہیں، وہ مہمان تھے وہاں پر، یزید کے دربار میں ان کو مہمان رکھا گیا، اور اس پورے واقعے کو مشکوک کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر یہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ لوگ ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو اگر یہ شیعہ نہ ہوتے ہم تو آج یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوتے۔ اسی لیے میں نے کہا شکراً یا شیعہ، تو یہ انہوں نے بھی کہا شکراً یا شیعہ، آپ کا شکریہ کہ آج کے اس دور میں آپ نے ہمیں یہ بتایا اور ہم لوگ ان غلطیوں سے باہر نکلے۔ وأنا لا أخفيك سرا والله وعلى السادة المشاهدين، أنا كنت أحد الضحايا المضحوك عليهم۔ میں ان افراد میں سے ہوں کہ جو یوں سمجھ لیں کہ اس سنی شیعہ جو اختلاف ہے اس کے متاثرین میں سے ہوں، یعنی ان افراد میں سے ہوں کہ جو ان کا نشانہ بنے۔ کس طرح سے؟ في ايه يا شيخ سلام؟ في موضوع السنة والشيعة، احنا عشنا ونشأنا في بيئة يعني رضعونا كده واحنا صغيرين شيعي يعني كافر، صح؟ ان كل الشيعة كفرة. حضرتك سمعتي حاجة غير كده وانت زمان؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی سوسائٹی میں پلا بڑھا ہوں، ایسے معاشرے میں جیا ہوں، ایسی جگہ تعلیم حاصل کی، یا اس سوسائٹی میں کہ ہمارے دماغوں میں یہ ردعونا، یعنی یہ ہمیں دودھ پلایا گیا، گویا ہماری تربیت ہوئی اس چیز کے اوپر کہ شیعہ کافر ہے، اور یہ آج اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج بھی اپنی سوسائٹی میں آپ دیکھیں، ہمارے اسکول میں، مدارس میں، جگہ جگہ پر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو غیر محسوس انداز کے اندر وہ آپ کو اس طرح بچوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں، غیر محسوس انداز میں۔ تو یہ شیخ سلامہ کہہ رہے ہیں۔ أو قرأت. لا انا بس يمكن عشان درست في معهد الدعاء فعرفت الموضوع مش كده، بس طبعا عموم قبل الناس كده. قبل لا كده قبل ما لا تدرس، لا بتكلم على طبعاً. عموم الناس. يعني يا اما ما كنتش بركزه او فعلا ده اللي كده بنسمعه شيعي ان هم يعني خطر كافر. خطر على الامه طبعاً الاسلاميه، يعني ده خطر وخطر خطير. دي حقيقه. فاكرة تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ باتیں تو ہم نے سنی ہوئی ہیں۔ والفتنة الكبرى التي انتشرت في الأمة الإسلامية وقتها كنا احنا في قناة الناس ايوه مع مشايخ السلفية، وكانوا مشايخ السلفية يطلعوا ليل ونهار يقول لك هذا مشروع صفوي رافضي كافر. مظبوط. أيوة بس بيحاربوا الصهاينة، ربنا ينتقم من دول ودول. أي طب وانت بتعمل ايه يعني؟ انت قاعد احنا قاعد ندعي، بس ندعي على دول ربنا ينتقم منهم من دول. طب مين أخطر على الأمة الإسلامية؟ يقول لك المشروع الإيراني اخطر على الامه طبعاً. من المشروع الاسرائيلي، طبعا. المشروع الصهيوني. ولما تسأله ليه يقول لك نتنياهو أهل كتاب. کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سلفی علماء ہیں انہوں نے جب بھی ہمارے سامنے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایران ہے وہ اس امت کے لیے بڑا خطرہ ہے اور یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ کہہ رہے ہیں مجھے لوگوں نے لائیو آ کر کہی یہ بات سوشل میڈیا کے اوپر کہ نیتن یاہو جو ہے ہمارے لیے یہ زیادہ قریب ہے ایران سے،
اور خامنائی صاحب سے، کیونکہ وہ تو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں. کہہ رہے ہیں زمانہ طالب علمی، بچپن ہمیں یہ سارے جھوٹ سکھائے گئے، یہ ساری جھوٹی باتیں ہمیں بتائی گئی ان شیعی یعنی کافر، کہ شیعہ کافر ہیں. نحن الشيعة دول لا نواليهم ولا نحبهم ولا كذا ولا نتعامل معهم اصلا. واحنا عشنا كده، وانا خطبت في خطب في كده ودروس في كده ومحاضرات وكتب، وعشنا كده. کہہ رہے ہیں ہم نے ایسی زندگی گزاری کہ نہ ان سے دوستی رکھیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، اس پہ ہم نے تقریریں کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے. ہم نے سیکھا اور سکھایا، ہمیں یہ نفرت سکھائی گئی. انا اتصدمت بعد 7 اکتوبر. کہہ رہے 7 اکتوبر کے بعد مجھے صدمہ ہو گیا. یہ سب چیزیں میرے لیے، یہ نظریات ٹوٹ گئے. یہ اس پر مزید بھی انہوں نے انکشافات یہاں کیے ہیں. اس ویڈیو کے اندر طویل ان کا یہ انٹرویو ہے، میں اسکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں. تو اگر آپ ابھی سمجھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا. اس طرح کے اور علماء ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اسی طرح زندگی گزاری ہے، آپ تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، تو آپ بھی آگے بڑھیں اور حق سچ کا اظہار کریں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ حق ہے، یہ بات جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ فریضہ ہے. اللہ کے سامنے گواہی دینی ہے، اللہ کے لیے گواہی دینی، اپنے فرقوں کے لیے، مسلک کے لیے، اپنے قوم قبیلے کے لیے گواہی نہیں دینی ہے کہ میں یہ گواہی دوں کہ اگر میں نے یہ بات کر دی تو مجھے میرے فرقے کو نقصان ہوگا. نہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں، میں نے چاہا کہ یہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ مجھے اس معنی میں شیعہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس معنی میں کے اندر آپ مجھے کہتے رہیں اس معنی میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مفاہیم ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جو مفاہیم ہیں، جو اصطلاحات ہیں، آپ کسی کو بھی اس طرح رافضی کہہ دیتے ہیں، کتنی غلط بات ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ آپ دوسرے کے اوپر جب فتویٰ لگا رہے ہیں تو آپ کس چیز کی نسبت اسے کہ اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ رافضی ہے اور کافر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہیں. اور اگر کسی کو کافر آپ کہیں گے اور وہ نہیں ہے تو خود کفر آپ کی جانب لوٹے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.